ہو گیا ہوں، میں یہاں پہ آ کے خاموش ہو گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو خاموش کرا لیا ہے، ورنہ میں پتہ نہیں اپنے جذبے میں کیا کیا کہہ جاتا. جیسے مولانا روم نے کہہ دیا تھا لی ما اللہ شان خود فرمود آئی من ندانم بندائی یا حق توئی، میں نہیں جانتا کہ تو خدا ہے یا خدا سے جدا ہے، لیکن پاس نبوت بھی فرض ہے، پاس نبوت بھی فرض ہے. اقبال نے کہا تھا خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینا. اور سرکار کی بارگاہ کا ادب بھی تو ایسا ہے نا کہ کہتے ہیں لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. یہ تو شیشے کا مکان ہے، شیشے کا مکان ہے. شیشہ دیکھتے ہیں جناب، پتھر نہیں، پانی کی بوند بھی پڑے تو نظر آتا ہے کہ یہ میلا ہو گیا ہے. پانی کی بوند، حالانکہ شیشے اور پانی میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ باتیں میں پاس ادب کی وجہ سے چپ ہو گیا ہوں. وہ میرا عشق تھا اور یہ میرا ادب ہے. لیکن ایک نئی بات سن لیجیے، میر تو کہتے ہیں کہ جو ادب ہے وہ آتا ہی عشق سے ہے. شعر سنیے، کہتے ہیں دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تھوڑی سی تشریح کر دوں، بڑی پرانی زبان اردو ہے. دور بیٹھا غبار میر اسے کہتے ہیں کہ جو میر کے قدموں سے مٹی اترتی ہے اس کی بھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ محبوب کی طرف جائے. یہ میر کی کرامت ہے. میر کہتا ہے کہ جو میرے پاؤں سے دھول اٹھتی ہے اس دھول کو بھی اتنا پتا ہے کہ محبوب پہ نہیں پڑنا، دوسری سمت جانا ہے، محبوب کے قریب نہیں جانا. سبحان اللہ. میں آخری بات یہ بار کرنا چاہتا تھا، میری سرکار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کاسر الاسنام فاتح خیبر صفدر و حیدر، میں سرکار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کرتا چلوں. آپ فرماتے ہیں بات اچانک یاد آ گئی اور مجھے بڑی خوب لگی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ نعت کا لفظ ہر چیز کے لیے استعمال کر لیا کرتے تھے. یعنی گھوڑوں کے لیے بھی کر لیا تھا کہ گھوڑا بڑا اچھا دوڑتا ہے، ہر بندہ کسی کی بات کرنی، تعریف، نعت کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تو کسی کی بھی تعریف کرنی ہوتی تھی تو کر لیا کرتے تھے. جب سرکار علی کے پاس بات آئی تو آپ نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ آج کے بعد نعت کا لفظ کسی زیرو کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، چونکہ رسول اللہ کی نہ کوئی شبیہ ہے، نہ کوئی تشبیہ ہے، نہ کوئی مثلیت ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی تمثیل ہے. اور آپ نے اپنے دور مبارک میں کہا اگر آج کے بعد نعت کا لفظ کسی نے غیر نبی کے لیے استعمال کیا تو میں 2 کوڑے لگاؤں گا اس کو. میں نے پچھلی بار بھی ایک بات کہی تھی کہ امام ابو یوسف حضور سیدنا علی المرتضیٰ کے شاگردوں میں فرماتے ہیں مجھے سیدنا کی ایک بات پہنچی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ رقم فرمائی کہ سرکار کے کرتا مبارک کو، میلے کرتے کو، سن رہے ہیں، میلے کرتے کو، اگر میلے کرتے کو بھی کوئی میلا کہہ دے تو وہ بھی واجب القتل ہے. یہ میرے علی کا فتویٰ ہے، یہ میرے علی کا فتویٰ ہے. علی کون ہے؟ آپ نہیں سمجھے علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے باب مدینۃ العلم کہا ہے، باب مدینۃ العلم کہا ہے، علم کی انتہا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک رات، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ان کے پاس ٹھہرا، چچا زاد بھائی تھے، تو سرکار نے عشاء کے وقت نقطہ با کی تشریح کرنا شروع کی حتیٰ کہ فجر ہو گئی اور بے کے نقطے کی تشریح ختم نہیں ہوئی. اور علی وہ ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے یہ سند ملی ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کو ماننا پڑے گا کہ علی بھی اس کا مولا ہے. جو علی کو مولا نہ مانے وہ سرکار کا کچھ نہیں لگتا. اور پھر دوسری بات مولانا آپ بیٹھے ہیں، حدیث کی بڑی ساری قسمیں، یہ حدیث متواترہ ہے، اس کو گروہ در گروہ لوگوں نے کیا ہے. حدیث متواترہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے ہر دور میں کم از کم 3 سے زیادہ راوی رہے ہوں اور ہر سٹیج پہ 3 راوی ہوں. یہ واحد حدیث ہے باب الفضائل میں کہ اس کو حدیث متواترہ کا درجہ ہے. باتیں آپ کی سمجھ سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں، علم کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی لوگوں کو سنانی ہوتی ہیں. من کنت مولاہ فعلی مولاہ،
علی وہ ہیں جو مولا ہیں۔ اس شر اور فتنے کے دور میں ایک محبت کی روایت سناتا چلوں، آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، ان کی کسی آدمی کے ساتھ کوئی کلیش ہو گیا، کوئی ٹکر ہو گئی، فیصلے کی بات تھی۔ اس نے کہا کہ اس وقت چونکہ سرکار کا فرمان تھا اقضاہم علی، سب سے مدینے کا بڑا فیصلہ کرنے والا قاضی علی ہے۔ اس نے کہا کہ علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، چل کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے قبول ہے۔ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں دونوں لوگ، میرا خیال ہے کہ وہ بھی صحابی ہی ہوگا، اتنا بدبخت تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ منافقت رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، رکھتے تھے۔ جب جناب دونوں صحابی آتے ہیں تو وہ دیکھ کے کہنے لگا، سرکار اس وقت اپنی کسی مکاشفے میں تھے، وہ آپ کی حیثیت کو پہچان نہیں پایا اور اس نے کوئی گستاخانہ جملہ بول دیا کہ یہ آدمی فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کا کہتے ہیں قد بہت بڑا تھا، آپ کا جلالت سے چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے اس آدمی کو یہاں سے پکڑا، اوپر اٹھا لیا، یہاں تک کہ اس کی جو قمیض، اس کے پاؤں ہیں وہ نیچے زمین کے لگنے لگے۔ کہنے لگے کمینے، جس کو قیامت تک رسول اللہ نے میرا اور تمام کائنات کا مولا قرار دے دیا ہے، تو اس کی شان میں بکواس کرتا ہے؟ اور اتنے ہی زور سے پیچھے پھینکا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہوگی۔ آپ پوچھیں گے یہ روایت کہاں سے آئی؟ یہ حدیث کی بڑی مشہور کتاب علامہ حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں بیان کی۔ بات تو غور سے بات یہ کر رہا تھا، چونکہ جناب جس کی بات سنانی ہو نا اس کی عظمت بھی بیان کرنی چاہیے۔ بات یہ سنا رہا تھا کہ میرے علی نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ آج کے بعد نعت کا لفظ جو ہے یہ سرکار کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جائے گا، کسی کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ اور جناب دوسری بات ہے، ایک ہندو کی بات ہے، ایک جملہ ایک ہندو کا ہے، لیکن صرف میں سرکار کے قدموں پر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ دیوتا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ دیوتا کہتے ہیں، جو دیوتا ہیں یہ دل سے مانے جاتے ہیں، دلیلوں سے نہیں۔ دیوتا دلیلوں سے نہیں، دل سے مانے جاتے ہیں، دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب میں باقی ساری باتیں چھوڑ کے سرکار کی ولادت کا صرف 5 منٹ کا بیان دینا چاہتا ہوں۔ بابا کی میں نے بڑے ساری باتیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو باب ختم ہی نہیں ہوتے، بڑی ساری باتیں اکٹھی کی تھیں کہ آپ کو سناؤں گا، لیکن ماحول اور موسم کی قلت کی وجہ سے وقت کم ہو گیا، نماز ظہر بھی پڑھنی ہے اور آپ لوگوں نے لنگر بھی کھانا ہے، ابھی اور بھی باتیں بڑی کرنی ہیں، صرف یہیں سے بات کروں گا۔ ایک دفعہ آپ صلاۃ والسلام پڑھیے۔ یہ سیاہ امامہ آپ میرے سر پہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے بطور خوشی کی علامت کے باندھا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا متضادیت سے بھی تعلق ہوتا ہے، یعنی موافق سے بھی، مخالف سے بھی۔ مخالف سے مراد سوگ کی علامت، موافق سے مراد خوشی کی علامت، یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امامہ شریف اس دن باندھا ہوا تھا جس دن فتح مکہ ہوئی ہے، تو خوشی کا موقع تھا، آپ نے باندھ لیا۔ سرکار امام علی رضا علیہ السلام نے یہ امامہ مبارک اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے غم میں باندھا تھا، لہٰذا یہ دونوں طرف کی کیا کہتے ہیں، یہ دونوں طرف کی نسبت ہے، خوشی کی بھی علامت ہے اور غم کی بھی علامت ہے۔ اور خوشی میں باندھا جائے تو کم از کم خوشی ولادت مصطفیٰ جیسی ہو، اور اگر غم میں باندھا جائے تو کم سے کم غم جو ہے یہ بھی غم حسین جیسا غم ہو، یہ بھی غم حسین جیسا غم ہونا چاہیے۔ ہر ایرے غیرے کا غم نہیں منانا چاہیے، کم از کم غم بھی منانا ہو، کسی غم کو دل میں جگہ بھی دینی ہو تو جگہ خالی رکھو غم کے لیے، صرف حسین کے غم کو جگہ دو، صرف حسین کے غم کو جگہ دو۔
چاہیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی، شاید کہ آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز، آپ کا دل کئی اور غموں سے ٹوٹا ہوا ہو، ہر ایرے غیر نتھو ولد خیرے کے غم میں جناب ہاں جی، اور جناب روزی نہیں مل رہی، جناب روٹی نہیں مل رہی، چھوکری نہیں ملی، تھوڑی آپ سے طبیعت خوش کر دینا، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ ایسی باتیں سن کے.